اب مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کسی کو لقوہ ہو جاتا ہے. لقوہ ایک بیماری ہے نا، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. لقوہ ہو گیا. اب ایک آدمی نے دیکھا کہ بھائی آپ کو کوئی مسئلہ ہے منہ پہ، بولا نہیں نہیں. دوسرے نے دیکھا بھائی آپ کے چہرے پہ کچھ تغیر ہے، تبدیلی ہے، بولا نہیں نہیں. تیسرے نے دیکھا، چوتھے نے دیکھا، پانچویں میں نے، ہزاروں لوگ دیکھ لیں، لیکن جس کا منہ اپنا ہی اس پہ لقوہ ہوا ہے وہ تسلیم ہی نہ کرے. کبھی علاج ہوگا؟ کبھی بھی علاج نہیں ہوگا، کبھی بھی. اور وہ بڑھتا چلا جائے گا، آہستہ 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 مرض بڑھتا چلا جائے گا، علاج نہیں ہوگا کبھی. لیکن اگر کسی پہلے کے دیکھنے سے ہی متوجہ ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ تو مسئلہ ہے، اگر یہ دیکھنے والا کہہ رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہوگا، اسی وقت توجہ کر لے اور اس کے علاج کی فکر کر لے، بہت ہی جلد اس مرض سے نجات مل جائے گی، مرض سے نجات مل جائے گی. یہ ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں، ایسی سینکڑوں مثالیں لے لیں. بعض لوگوں کے منہ سے بو آتی ہے، ظاہر ہے اس میں اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ معدے کی بیماری ہوتی ہے، معدے کی طرف سے یہ ہوا اور بھپکا اٹھتا ہے جو منہ سے آتا ہے، اس میں لاکھوں قسم کے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کر لیں انسان، اس سے اس کا فرق نہیں پڑتا اتنی آسانی سے. ہاں تجربہ ہے، بزرگوں کا بتایا ہوا نسخہ ہے کہ مسواک استعمال کرے تو مسواک کا جو خوشبو اندر معدے کی طرف جاتی ہے، سنت کے نور سے وہ بیماری ختم ہوتی ہے. لیکن میں جس کو عرض کر رہا ہوں مثال کے طور پہ، اب یہ بو آ رہی ہے، جس کا منہ ہے اس کو خود نہیں آئے گی. اب کسی سامنے والے نے کہا کہ بھائی آپ کے منہ سے بو آتی ہے. بھائی کیا بات کر دی آپ نے، آپ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. یہ بو زندگی بھر ختم نہیں ہوگی، زندگی. اب اس کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہے، اس کا تعلق سونگھنے سے. کسی نے سونگھی اور بتا دی کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. اب اس کو لاکھوں لوگ بتائیں لیکن کوئی خود نہ مانے، اس کو تسلیم نہ کرے، بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ بو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بالکل اسی طریقے سے آج ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ ہمارے اپنے بیج کا پھل اور بیج کا نتیجہ ہے، وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. جب تک ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہمارے اجتماعی مسائل ہوں، ہمارے انفرادی مسائل ہوں، ہمارے فیملی مسائل ہوں، ہمارے کاروباری مسائل ہوں، کوئی بھی مسائل کو اٹھا کے دیکھ لیں، جب تک ہم اپنا عقیدہ، ہم اپنی سوچ اور اپنی فکر یہ نکل لیں گے کہ مجھے جو یہ تکلیف اور یہ پریشانی اور یہ مشکل، یا میری قوم کو یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ مشکل، میری فیملی کے اندر یہ مشکل، یہ مصیبت، یہ پریشانی، میرے بزنس اور میرے کاروبار میں یہ مشکل، یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ سب ہماری ہی وجہ سے ہے. جب تک یہ عقیدہ مضبوط نہیں کریں گے، اور اس عقیدے کو مضبوط کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اس کا رٹا لگاتے ہیں، ہمارا ہی مسئلہ ہے، ہمارا ہی مسئلہ، اس کا بھی یہ حل ہے، اس کی طرف توجہ اور فکر کہ یہ مسئلے حل کیسے ہوں گے. ہماری طرف سے یہ بیج بویا، اب ہم اس کو صاف کیسے کر سکتے ہیں، صاف کیسے کر سکتے ہیں. گھر میں دیکھا ہے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، دسیوں مرتبہ وہ گھر کی صفائی کرنے والی خواتین جو ہوتی ہیں وہ پوچھا لگاتی ہیں. کس لیے لگاتی ہیں؟ صاف کرنے کے لیے. پوچھا لگا دیا، جب مکمل ہو گیا، سوکھ گیا تو اس سے بدبو اٹھنے لگ جاتی ہے، بدبو اٹھنے لگ جاتی ہے. کیا کہا جاتا ہے کہ بھائی پوچھا لگایا ہے لیکن کپڑا دھلا ہوا نہیں تھا، جس سے آپ صفائی کرنا چاہ رہے تھے اس سے اور گندگی پھیل گئی، اس سے اور گندگی پھیل گئی. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وہ کپڑا جو چند دن تک بند رکھا ہوا تھا اس کے اندر بو ہو گئی تھی،
اور وہ ذرا سے پھیرنے سے پھیل، اب اس کا حل دوبارہ اس کو صاف کپڑے سے صاف کرنا ہے. تو یہ جو ہمارے نفس، ہمارے وجود سے تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں، مشکلات، مصیبتیں یہ جو جنم لے رہی ہیں، اور اس کا ہم کیا حل سوچ رہے ہیں؟ نیند کی گولی. یہ وہ گندا پہنچا ہے. پرفیوم لگا لیا ہے، بلکہ وہ گاؤں دیہاتوں کے اندر تو لوگ پریشان اور مشکل میں ہونے کے باوجود بھی جب گھر سے نکلتے ہیں تو اور کچھ نہیں، مونچھوں کا تیل لگا کے نکلتے ہیں. مونچھوں کو تیل، بھائی بولا سب کو پتا چلے بڑے خوش باش ہیں. یہ کیا وہ کسی نے خوب کہا نا کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. کاغذ کے پھولوں سے کوئی خوشبوئیں تھوڑی آتی ہیں. حقیقت میں جو خوشبو ہوتی ہے وہ خوشبو ہوتی ہے